بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. 33 سالوں سے میں ہر میٹنگ میں موجود ہوتا ہوں. 1.5 مہینہ ہوا ہے سینئر ترین جو مشاورت ہوتی ہے اس میں مجھے نہیں بلایا گیا. آج معاملات بہت گمبھیر ہیں. کم از کم میرا تو دل اچاٹ ہو گیا سیاست سے. اللہ کرے وہ خوب سرخرو ہو. خدا نہ خواستہ خلاف آتا ہے، آپ نے بہت صبر و تحمل سے ریئیکٹ کرنا ہے. بہت گہرے بادل پاکستان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آواز. ناظرین، کل وہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے جس کا انتظار نہ صرف پوری قوم کا بلکہ سیاستدان اور حکومت اور اپوزیشن بھی اس کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. بڑے بڑے دعوے بھی کیے جاتے رہے ہیں. دیکھتے ہیں کس کے دعوے کل سچ ہوتے ہیں اور کون مٹھائیاں بانٹتا ہے، یہ بھی کل پتہ چل جائے گا. تقریباً 13.5 گھنٹے کا انتظار ہے اور آخرکار پھر 15 مہینے سے تقریباً جو کیس چل رہا تھا اس کا فیصلہ سامنے آ جائے گا. اس پر لیگل ایکسپرٹس کی رائے بھی لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو درخواست کنندہ ہیں اس معاملے کے یعنی پی ٹی آئی، ان کا موقف بھی جانیں گے. لیکن سب سے پہلے بات کریں گے، میرے ساتھ سینیٹر مشاہد اللہ صاحب ہیں. حکومت کا کیا موقف ہے، کیا پلاننگ ہے، کیا حکمت عملی ہے اور کیا امیدیں ہیں، یہ ان سے بات کریں گے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. سر 11:30 بجے کس کے 12 بجیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. 11:30 بجے تو 11:30 ہی بجیں گے، لیکن کسی نہ کسی آدھے گھنٹے بعد 12 بجیں گے. دیکھیں ہمارے تو 12 کسی بھی صورت میں نہیں بجیں گے. اچھا، اس لیے کہ فیصلہ ایک ہونا ہے. جو بھی آئدر وے ہم نے ایک اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو تسلیم کریں گے. حکومت جو ہے وہ ہماری ہے جس نے 2018 تک رہنا ہے. مجھے ابھی بھی پوری امید ہے کہ اگر انصاف پریویل کر رہا ہے تو پرائم منسٹر کل سرخرو ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، واضح ہے کہ اس میں 5 ججز جو کل فیصلہ سنائیں گے، ان میں 2 جج صاحبان وہی ہیں جو پہلے آپ کے خلاف فیصلہ سنا چکے ہیں. اس بات کا کوئی فرق پڑتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی گھبراہٹ ہے اس بات کی یا کہ دیکھیں بہت گھبراہٹ نہیں ہے، تحفظات ہیں بہت ساری باتوں پہ جو اس کا ہم اظہار کر چکے ہیں. مطلب کہ ہماری جیسے ہم ہیں پرانی پارٹی، ہم نے یہ کھیل بہت دفعہ کھیلا ہوا ہے، اس لیے گھبراہٹ ہمیں نہیں ہوتی. گھبراہٹ نئے جو پلیئر ہوتے ہیں نا بیچارے، نئے جو آتے ہیں وہ انہیں مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، چوکا مار دیا، اس لیے چکا مار دیا. ہمارا یہ ایشو نہیں ہے. اچھا، ہاں ہمیں ملک کی زیادہ فکر ہے. پرائم منسٹر نواز شریف کی جو سیاست کی ترجیحات ہیں اس میں پہلے نمبر پہ یہ ملک اور اس کے عوام ہے اور ان کے مسائل ہیں اور ان کا حل ہے جو وہ انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ کیا ہے. اچھا، لیکن اگر اس کے راستے میں رکاوٹ پڑتی ہے، مجھے نہیں امید کہ کل بھی کوئی رکاوٹ پڑنے جا رہی ہے، لیکن ان کیس پڑتی بھی ہے تو سو واٹ. وہ ہے نا کہ میری صدا کو دبانا تو خیر ممکن ہے مگر حیات کی للکار کون روکے گا. یعنی یہ للکار جاری رہے گی. اگر فرض للکار بڑھ جائے گی، بہت زیادہ بڑھ جائے گی. اچھا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. للکار جو ہے پھر باقیوں کی بیچارگی کا اضافہ تو نہیں بن جائے گا، اس میں سبب تو نہیں بنے گا ان کی بیچارگی میں؟ کیونکہ جو امیدیں ہیں ساری، میں اگر مخالفین کی آپ کی بات کروں، ساری امیدیں انہوں نے لگا رکھی ہیں اس فیصلے سے. اور استعفیٰ مانگا پہلے، اس کے بعد یہ استعفے کا مطالبہ صرف نواز شریف صاحب سے بڑھ کر اسحاق ڈار صاحب اور ایاز صادق صاحب کی طرف بھی گیا. شہباز شریف صاحب سے بھی استعفے کا مطالبہ کیا گیا. میں اگر مخالفین کی بات، چونکہ آپ پرانے سیاستدان ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ تھم جائیں گے یا پھر ان کی اسٹریٹجی پھر بدل جائے گی؟ کیونکہ دھرنے سے معاملہ شروع ہوا تھا، پھر یہ کیس تک آیا. آگے کیا لگتا ہے آپ کو اگر آپ سرخرو ہوتے ہیں تو؟ دیکھیں پالیٹکس جو ہے نا اس کی بنیاد یہ عدالتی فیصلے نہیں ہوتے. بھٹو کے خلاف فیصلہ کیا نا، اس کے بعد کتنی دفعہ اس کو ووٹ ملے. صحیح ہے، تو وہ اس کو چھوڑ دے، کیسے ہوا کیا نہیں ہوا. میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں مثال دے کے کہ عدالتی فیصلوں سے سیاسی حیثیت پہ فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ بڑھ جاتی ہے. یہ سمجھ نہیں رہے نادان بچے. سر لیکن اس فیصلے کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے اس کا گراف یہاں تک پہنچ گیا تھا اور اس چیز کو یعنی بھٹوازم کو کیش کروایا جاتا رہا اور اسی کے ووٹ بھی ملتے رہے، آج تک مل رہے ہیں. تو اس حد تک تو فرق پڑتا ہے نا فیصلے سے. مطلب ووٹ آپ کے بڑھ جاتے ہیں نا. یہی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے جو کہا حیات کی للکار کون روکے گا، وہی بات کر رہا ہوں نا. میں دراصل یہ آپ سے جاننا چاہ رہا تھا مخالفین کی، جیسے میں نے بات کی نا پی ٹی آئی کی جیسے بات کی. مخالفین جو ہے نا دیکھیں وہ ہم سے پہلے ہی شروع کے ہی مقابلوں میں نا بیچارے چت ہو گئے
اب اور یہ طے کر لیا کہ ہم انہیں نہیں ہرا سکتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہوتا. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، ہم کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے، ہم ہار سکتے ہیں، ہمیں ہرا سکتا ہے کوئی بھی، لیکن اس کے لیے آپ کو ہم سے کھیلنا پڑے گا نا میچ. آپ مطلب بیک ڈور نہ دیکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں بیک ڈور سے ہم نہیں ہارتے کسی سے، یہ میں آپ کو بتا دوں. عدالتی فیصلوں سے ہمیں نہیں ہرایا جا سکتا. لیکن سر بیک ڈور اس میں وہ یہ جو آپ کا اعتراض ہے، جو بات ہے اس پر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے تو نہیں نہ کیا جی، یہ تو کہیں اور آئی خبر پاناما کے بارے میں، پھر عدالت اس کو سن رہی ہے، بیک ڈور سے ہم لوگ کیسے کچھ کر سکتے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ اس کا جواب بھی تو ہم نے دے دیا نا، وہ تو آتا ہے نا. لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی آف شور کمپنی ہے، نواز شریف کے تو نہیں ہے، اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نام بھی نہیں ہے. ججوں نے بھی اپنے کمنٹس میں کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں کر سکے ہیں، اور میاں نواز شریف پہ کسی بھی لحاظ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نہیں ہے. تو پھر کس بات کے یعنی کہ یہ ان کی جو دلائل ہیں وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہے نا، جبکہ یہ 456 لوگوں کا کیس ہے. اگر آپ کی بات، آپ کی نہیں ان کی بات جو آپ بتا رہے ہیں میں تسلیم کر لوں، تو بھائی آپ نے 456 کی بات کیوں نہیں کی، 2 کی کیوں کی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کرپشن کے خلاف نہیں ہیں. آپ وہ جو تکلیف ہے نا آپ کو، جو آپ ہم سے کئی دفعہ ہارے ہیں، اس تکلیف کو رفع کرنے کا یہ آپ نے طریقہ نکالا. ورنہ اگر آپ کرپشن کے خلاف ہوتے، سب سے پہلے اپنی پارٹی کے کرپٹ لوگوں کو ایک طرف کرتے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی پہ الزام لگاتے. پھر یونیفارمٹی ہوتی ہے نا، انصاف جو ہوتا ہے نا وہ مطلب کہ ایک نظر سے دیکھتا ہے. اور انصاف کا اگر میں آپ سے انصاف مانگ رہا ہوں نا، تو وہ میں صرف اپنے لیے تو نہیں مانگوں گا نا، وہ تو پھر سب کے لیے ہوگا نا انصاف. وہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میلا فائڈی ہو گیا نا. میلا فائڈی چیزوں سے بدنیتی کے ساتھ نواز شریف اور اس کی پارٹی کو شکست دینا بڑا مشکل کام ہے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور یہ انہیں چند دنوں بعد، کل کو عمران خان اگر ڈسکوالیفائی ہو گیا تو ہماری پارٹی میں تو 10 ریپلیسمنٹس موجود ہیں، اور لیڈر نواز شریف ہی ہے. وہ جس حیثیت میں بھی ہوگا وہی ہوگا، یہ یاد رکھیے گا. لیکن ان کے پاس ہے کوئی ایسا دوسرا آدمی نہیں ہے. اس پر میں آتا ہوں. لیکن اگر جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر فرض کریں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو بھی جاتے ہیں تو آپ کے پاس ریپلیسمنٹ موجود ہیں. جب بھی کوئی نام سامنے آتا ہے تو سارے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں. آصف صاحب یعنی خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام جب سامنے آیا کہ جی شاید کوئی چل رہی ہے، اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے اور غور کیا جا رہا ہے ان کے نام پر متبادل وزیر اعظم کے طور پر، تو اختلافات کی خبریں بھی اسی طرح سے گرم ہوئیں. اور چودھری نثار صاحب کا بھی آج چودھری نثار علی خان نے بھی کہا ہے، ہاں جی، یہ بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کون بن رہا کون نہیں. انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ریجیکٹ کیا اس بار. ایک بات وہ خود اس کے لیے دوسری نہ وہ ہے نہ وہ کہ اس وجہ سے کہ جی فلانے کو بنایا جا رہا ہے تو اس لحاظ سے وہ انہوں نے یہ آج انہوں نے کہا ہے. میرے ذاتی علم میں ہے کہ یہ کسی میٹنگ میں، کسی جگہ پہ، کسی فورم میں یہ ڈسکس ہی نہیں ہوا ہے کہ کس نے وزیر اعظم ہونا ہے، کس نے نہیں ہو رہا. تو یہ ایسی مطلب کہ کوئی اگر اپنی ریت کی عمارت بنا رہا ہے تو بنانے دے. ریت کے محل تو سمندر کے کنارے بنتے ہیں بڑے چاہو سے، اور اس کے بعد ایک ہاتھ مارو تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سے کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں جس کا اظہار وہ اپنے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. سر آپ کو تذکرہ آ ہی گیا ہے چودھری نثار صاحب کا، مختصراً صرف آپ سے بات میں اس بارے میں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اس پر شاید کھل کر بات نہ کرنا چاہ رہے ہوں. یہ بتائیے گا جو ٹائمنگ ہے، کیونکہ سیاست میں ٹائمنگ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. چودھری نثار صاحب کی ایک دن پہلے فیصلے سے آ کر اس طرح سے پریس کانفرنس کرنا، اور غبار انہوں نے دراصل اپنا دل کا نکالا ہے. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو وہ شریف النفس بھی انہوں نے قرار دیا. تاثر ایک یہ جاتا ہے کہ شاید وزیر اعظم صاحب کو نہیں پتا، لیکن ان کو جو مشورے دینے والے لوگ ہیں ان کے گرد جو جمع ہوئے ہیں وہ انہیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور اختلافات جو یہ خلیج جو پیدا ہوئی ہے دونوں کے درمیان میں، اس کے ذمہ دار بھی وہ لوگ ہیں. دیکھیں میں بہت زیادہ بات اس پہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے وہ جو استعفے کی اور ایم این اے شپ سے اور کیبنٹ چھوڑنے کی اس کی تو انہوں نے تردید وہ آگے ٹھیک ہے، وہ بات ختم ہو گئی. کچھ اشارہ کیا ہے، انہوں نے 1-2 لوگوں کی طرف نام نہیں لیا، ٹھیک ہے، اب نام نہیں لیا تو ظاہر ہے وہی لیں گے نا نام. صحیح ہے. لیکن بات یہ ہے، میں ایک ریئلٹی پہ بیس کی بات جو ہے نا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے یہ پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. صحیح ہے. اور ہر بڑی پارٹی میں ہوتی ہے، چھوٹی پارٹیوں میں نہیں ہوتی، کیونکہ چھوٹی پارٹیوں میں بندے کم ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر وہ مطلب کہ پاور پالیٹکس کا اتنا موقع نہیں ملتا. پھر ایک ایسی پارٹی جو ماضی میں کئی دفعہ حکومتوں میں رہی ہے، آج بھی حکومت میں، تو وہاں اس طرح کی چیزیں ہو جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے.
ٹھیک ہے. ہاں یہ نارمل ہے میرے لحاظ سے. جہاں تک آپ ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ کا آج کی پریس کانفرنس سے کوئی اس لیے تعلق نہیں ہے کہ یہ پریس کانفرنس تو بہت پہلے ہونی تھی نا, جس کو رکوا دیا گیا تھا پارٹی نے. کچھ لوگ پارٹی کے ذمہ دار بیچ میں پڑھ کے ان سے بات کی تو اس کو وہ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا. اب چونکہ وہ بھی مطلب چودھری نثار علی خان ہے تو انہوں نے جب ایک اعلان کیا تھا کہ میں نے کرنی ہے تو وہ تو کرنی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے. تو وہ ہوتے ہوتے آج تک آ گئی, ٹھیک ہے. تو اس کا ٹائمنگ سے, ورنہ ٹائمنگ چلیں مان لیا ٹائمنگ سے کوئی تعلق. ایک ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے ایک اور پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک کو درپیش خطرات کا اور سازشوں کا ذکر کیا, اور انہوں نے کہا کہ 4 تقریباً لوگ جو ہیں اس سے وہ واقف ہیں. یا ظاہر ہے سویلین میں اگر کوئی 4 لوگ ہیں تو ایک وزیر اعظم صاحب بھی ہیں. سر یہ بہتر نہ ہوتا کہ اگر کوئی ایسی سازش ہے تو وزیر اعظم صاحب قومی قیادت کو اعتماد میں لیتے یا انہیں آگاہ کرتے اور اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جاتی یا متحد کرنے کی کوشش کی جاتی؟ بہتر نہ ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس طرح کی باتیں کی ہیں, اشارہ دیا ہے, ٹھیک ہے. میں خود کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, پاکستان دیکھیں, پاکستان مسلمان ملک ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اکنامک پاور بڑی تیزی کے ساتھ بننے جا رہا ہے. ابھی آدھا گھنٹہ پہلے فرینچ ٹیلی ویژن پہ ایک ٹاک شو ہوا ہے, ابھی آدھا گھنٹہ پہلے, میں آپ بتا رہا ہوں, میری بات ہو رہی تھی وہاں پہ پیرس میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان تو دوسرا چائنا بننے جا رہا ہے. اچھا یہ وہ کہہ رہا ہے, پوری دنیا مانتی ہے. میں کہنے کا مطلب یہ ہے. اچھا یہ سارا کچھ ان 4 سالوں میں ہوا ہے, اس سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے جو کچھ پچھلی حکومتوں نے کیا تھا. تو نواز شریف نے جو اس ملک کے حق میں, اس ملک کے عوام کے حق میں بے شمار اقدامات کیے جس سے ملک ٹیک آف پوزیشن پہ ہے, یہ بہت سارے لوگوں کو اچھا تو نہیں لگے گا نا دنیا میں. صحیح, مطلب ہمارے سارے دوست تو نہیں ہیں دنیا میں, دشمن بھی تو ہیں نا. دوست بھی ہیں الحمدللہ, بلکہ اس دور میں دوست زیادہ بنے. تو جو وہ دشمن ہے وہ اگر سازش کرتے ہیں, یہ اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ سازشیں دیکھیں, میری ایک بات سنیں, میں آپ کو ایک بات سمجھا دوں. سازش جو ہوتی ہے نا ہمیشہ موجود ہوتی ہے. کچھ لوگ مستقل, ان کا بہت سارے تھنک ٹینک یہ کام کر رہے ہیں, بہت ساری این جی اوز یہ کام کر رہی ہیں. پہلے حکومتیں ڈائریکٹلی کرتی تھیں, اب ان کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. تو ان کا کام ہی ہے کہ یہ تھنک ٹینک کا مطلب ہے کہ سازش تیار کرو. یہاں بھی استعمال کیا جا رہا ہے سازش کے لیے. یہاں دیکھو نا, دیکھا بحیرہ ہند ہے, یہ جو ہے سمندر یہاں پہ اب کسی اور کا کنٹرول ہونے جا رہا ہے, جہاں سے بہت بڑی ایک مطلب کہ اکنامک ایکٹیویٹی ہونی ہے, ٹھیک ہے, سی پیک کے تھرو. اس کے بعد اوبور ہے, یعنی کہ 1 بیلٹ 1 روڈ. یہ ایک صنعتی انقلاب ہے جو برپا ہونے جا رہا ہے, بلکہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. تو اس کو لوگ روکیں گے نہیں. جو سرخیل ہیں اس دنیا کے, وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کانسپریسی تو کریں گے نا. تو ہو سکتا ہے جو چودھری نثار علی خان صاحب نے بات آج کی ہے, جو بھی مجھے نہیں پتا ان کے ذہن میں کیا ہے, لیکن اس کا تعلق ایسی ہی کسی باتوں سے ہو. سر آخری سوال, فیصلہ جو بھی آتا ہے آپ کے حق میں آتا ہے, خلاف آتا ہے, قبول کریں گے, اور کیا کوئی ری ایکشن ہوگا سڑکوں پر آنے کا؟ کوئی ایسا کوئی اشارہ ملتا ہے کہ؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, ہم ایک جمہوری جماعت ہیں, ہم ایک انتہائی ذمہ دار جماعت ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا واحد لیڈر ہے محمد نواز شریف, جس کو اس ملک کے لوگوں سے, اس ملک کے اداروں سے بڑا پیار ہے. اور اس ملک کے اداروں نے ماضی میں بھی اس کے ساتھ کوئی بہت اچھا سلوک نہیں کیا, لیکن اس نے کبھی ایسی بات نہیں کی. وہ فیصلہ ہوگا, ہماری پارٹی ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو قبول کرے گی, اتفاق کرے نہ کرے. قبول کرنا اور چیز ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس پہ میں ابھی بات کر سکتا ہوں, لیکن ابھی وقت نہیں آیا. لیکن ہم نہ کوئی اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پہ جائیں گے. ہم عمران خان کی یا پی ٹی آئی نہیں ہے کہ ہم لوگ کٹھے کر لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, ہم پریشرائز کر رہے ہیں, نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے مشاہد اللہ صاحب, بہت شکریہ. انصاف ہوا یا نا انصافی, ٹھیک ہے, دونوں صورتوں میں قبول کریں گے. نا انصافی ہوئی یا انصاف ہو, دونوں صورتوں میں قبول کریں گے. یہ تو کہنا ہے مشاہد اللہ خان صاحب کا. پی ٹی آئی کیا کہتی ہے فیصلے کے بارے میں, قبول کریں گے یا نہیں, ان سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جس فیصلے کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ کل صبح 11:30 بجے سنا جا رہا ہے. پاناما کیس کا فیصلہ جو کہ شاید
सियासत पर ऐसे असरात मुरतब करे जो रहती दुनिया तक याद रखे जाएं। जो जज साहिबान ने कहा था कि ये फैसला सदियों याद रखा जाएगा, लग ऐसा ही रहा है कि ये फैसला ऐसा ही होगा। बहरहाल अगर पीटीआई की बात करें तो वो बहुत उम्मीद हैं कि फैसला नवाज शरीफ साहब के खिलाफ आएगा और शायद वो घर या फिर जेल जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि जुम्मे को फैसला आएगा और जश्न मनाएंगे। फवाद चौधरी साहब तर्जुमान पीटीआई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपके या तो मौकल बड़े तगड़े हैं या फिर आपकी दुआओं में बड़ा असर है जी। जुम्मे को फैसला आ रहा है जैसा आपने कहा था, क्या लगता है जी कल आप लोग मिठाइयां बांटेंगे या नवाज लीग? देखिए, एक अरसा हो गया है इन्हीं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऐवानों में ही जो है वो प्रैक्टिस की है, यही वक्त गुजरा है, तो थोड़ा प्रोसीजर्स का पता है, थोड़ा पता है कि कैसे अदालतें काम करती हैं और कैसे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होती है और आमतौर पे कितना वक्त लगना चाहिए फैसला लिखने में। तो एक गैस वक्त था, वो अकॉर्डिंगली हुआ। वैसे भी जिस तरह से 5 जजेस का, मैं तो शुरू से मेंटेन कर रहा था कि 5 ही जजेस होंगे फाइनल फैसले में, क्योंकि ये इंटरम प्रोसीडिंग्स हैं। और उस वक्त सलमान हमारे दोस्त और बाज़ कुछ और लोग कह रहे थे कि नहीं 3 जजेस फैसला करेंगे, तो मैंने ये कहा था कि मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि फाइनल फैसला है। 3 जजेस 5 जजेस का फैसला कैसे अमेंड कर सकते हैं? तो वो भी वही हुआ है कि जो हतमी बेंच है वो 5 रुकनी बेंच है और उसने ये कल फैसला। लेकिन एक सवाल सर ये पैदा नहीं होता कि वो 2 जज साहिबान जिन्होंने आर्गुमेंट्स नहीं सुने, जिन्होंने जेआईटी रिपोर्ट पर जो आर्गुमेंट्स दिए गए वो नहीं सुने, तो ये वो फैसला इसमें शामिल हो सकते हैं हतमी फैसले में? हतमी फैसले में तो वो शामिल होंगे और वो जो जेआईटी की रिपोर्ट है वो भी आई एम श्योर कि अब तो खैर उन्होंने पढ़ भी ली होगी, उनसे शेयर भी कर ली गई होगी। जी। लेकिन शायद वो फैसला में अपने फैसले में प्रीवियस फैसले में इजाफा करे या ना करे, क्योंकि कोई जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने फैसले की पाबंद नहीं होती। वाहिद अदालत जो अपने फैसले को तब्दील कर सकती है खुद ही, वो सुप्रीम कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं कि ये नहीं है कि ये कोई इनफॉलेबल नहीं है, बट दे आर फाइनल। ये नहीं है यानी कि हमेशा सही होंगे, लेकिन जो भी है ये फाइनल होंगे। सो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने फैसले को भी तब्दील कर सकते हैं, और ये जो जजेस हैं, दोनों जजेस, ये भी अपने फैसले को भी बढ़ा भी सकते हैं, उसको तब्दील भी करने का इख्तियार रखते हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अगर हम यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस को याद करें तो उसमें अमल दरामद बेंच बाद में बना था, तो क्या अब भी अगर जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फैसला खिलाफ आ जाता है या 62-63 लगती है या नाअहल करार दिया जाता है, तो अमल दरामद बेंच भी बाद में बनेगा? प्रोसीजर क्या होता है, चूंकि आप खुद भी कानून से वाकफियत अच्छी खासी रखते हैं, जरा इस हवाले से वजाहत कर दीजिए। अच्छा, इस केस के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो कि डिक्लेरेशन के बारे में है और एक हिस्सा है जो क्रिमिनलिटी के बारे में है। आपको याद होगा कि जो बुनियादी प्ली है हमारी वो डिक्लेरेशन की है। जो इमरान खान की बुनियादी प्ली है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार और कैप्टन सफदर जो हैं इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और बाकी मुकदमात जो है वो नैब कोर्ट में भेजे जाएं और अकॉर्डिंगली काम किया जाए। अब जो जेआईटी ने तहकीकात की हैं उसके बाद 15 केसेस खोलने की जेआईटी ने रिकमेंडेशन दी है। अच्छा, अब ये 15 केसेस ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं चलने, ये केसेस चलने हैं नैब कोर्ट में। तो जो फैसला है वो अब 2 फैसले हो सकते हैं। एक तो ये कि उनको ना अहल किया जाए कैप्टन सफदर को, इसहाक डार को और नवाज शरीफ को, और फिर केसेस भेज दिए जाए नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को ट्रायल के लिए, और या नेशनल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को भेजे जाए जो है, और नाअहल जो है वो ना किया जाए। ये 2 ही मुतवक्को फैसले हैं। लेकिन जो पहली हमारी प्ली है डिक्लेरेशन की, हम इसलिए ये पुरुमीद है कि ये फैसला डिक्लेरेशन भी आएगी और प्राइम मिनिस्टर, इसहाक डार और कैप्टन सफदर डिस्क्वालीफाई भी होंगे और उनके केसेस नैब को भी जाएंगे, क्योंकि पहले जो मुकदमा है उसमें 2 जजेस पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं उस तमाम एविडेंस के बगैर जो जेआईटी ने इकट्ठी की कि वज़ीर आज़म जो है वो आर्टिकल 62-63 हिट करते हैं। अब इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस सामने आ गई हुई है जेआईटी के नतीजे में कि हमें ये लगता है कि ये फैसला जो है वो बड़ा भारी वाज़ेह अक्सरियत से, अगर यूनानिमस होगा, और यूनानिमस नहीं होगा तो भारी अक्सरियत से ज़रूर होगा, जहां पर वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई करके और इसहाक डार को डिस्क्वालीफाई करके और कैप्टन सफदर को डिस्क्वालीफाई करके बाकी का जो क्रिमिनल पहलू है उसके लिए नैब को केस भेज दिया जाएगा, क्योंकि जो एविडेंस है वो हमारे ख्याल में बहुत सफिशिएंट है। फवाद साहब, टेक्निकली जैसे कि आपने भी फरमाया कि 2 जज साहिबान जो हैं वो पहले ही इनके खिलाफ फैसला दे चुके हैं और 3 जज साहिबान ने मजीद तहकीकात के लिए ऑर्डर किया था, जेआईटी बनाने का हुक्म दिया था, तो अगर इनमें से कोई एक जज भी, अगर हम फर्ज करते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं, फैसला दे देते हैं वही जो पहले 2 जज साहिबान ने दिया हुआ है, तो भी गेम ओवर हो जाएगी?
ظاہر ہے وہ تو پھر 3-2 سے فیصلہ جو ہے وہ اکثریت جو ہے وہ اس طرف آ جائے گی، لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ اس فیصلے میں کوئی بھی جج جو ہے وہ اختلافی نوٹ دے گا. مجھے تو لگتا یہی ہے کہ یہ جو فیصلہ یونانیمس ہوگا. صحیح. سر یہ بتائیں سیاست پر کتنا اثر پڑے گا، خاص طور پر اگر مسلم لیگ نواز کی بات کی جائے، اختلافات کی بیچ میں خبریں بھی آتی رہی ہیں. آج میں چاہوں گا کہ کچھ مختصر نائب چودھری نثار صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے دل کا غبار تو اپنا نکالا، یہ کچھ اختلافات کی خبریں بھی بتائیں. یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نواز کی سیاست کو کتنا ڈنٹ پڑے گا اگر فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے، اور اگر حق میں آتا ہے تو آپ لوگوں کی سیاست کا کوئی اثر ہوگا، پی ٹی آئی کی سیاست پہ کوئی اثر انداز ہوگی یہ چیز؟ دیکھیں زیان، میں تو ویسے فرینکلی ناٹ ایز اے پی ٹی آئی بس ایز این پولیٹیکل اینالسٹ کافی میں حیران ہوں پی ایم ایل این کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو لے کے اور لیگل اسٹریٹجی کو لے کے. ان کی بالکل کچھ نظر ہی نہیں آئی کہ ان کی حکمت عملی ہے کیا. مثال کے طور کے اوپر ابھی جو ہوگا میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جو اگر آپ ماضی میں اگر آپ کو مسلم لیگ نون کی ہسٹری معلوم ہے تو 1987 میں یہ تمام لوگ جنیجو صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور 3 دن میں یہ پارٹی پی ایم ایل این بن گئی. اس کے بعد 93 میں جب اسمبلی ٹوٹی تو سارے لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے تھے اور 3 دن میں یہ وٹو لیگ بن گئی. اور پھر 99 میں آپ کو یاد ہے مشرف صاحب آئے تو 1 مہینہ لگا اس ساری پارٹی کو کیو لیگ بنتے ہوئے. سو اس پارٹی میں کوئی کہہ لے کہ ہارڈ کور ورکر نہیں ہے. تو حروف تہجی میں کوئی نیا اضافہ ہونے جا رہا ہے بات صاحب، آپ کو لگتا ہے کیا؟ دیکھیں اس میں حروف تہجی میں کئی اضافے ہوں گے. پہلی چودھری نثار صاحب نے اپنی ایک پوزیشن لے لی ہے. آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد وہ ٹرپ کر جائیں گے اور وہ اپنا ایک دھڑا بنائیں گے. اس کے بعد وزیراعظم کے لیے اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ وزیراعظم کس کو نامینیٹ کرے. وہ جس کو بھی وزیراعظم نامینیٹ کریں گے باقی جو 4-5 جو اس ریس میں ہیں وہ سارے اپنے اپنے دھڑے بنا لیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ پی ایم ایل این ایک بالکل ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر جائے گی. اور مجھے تو نواز شریف صاحب کی یہ اسٹریٹجی بھی مگر اگر میں ان کو فرینکلی ایڈوائز کر رہا ہوتا تو میں تو ان کو یہ کہتا کہ جو ہی پیناما کا اسکینڈل آیا ہے انہیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے تھا. اور الیکشنز میں آپ کچھ نہ اپنا حصہ لیتے اور ایک جس طرح جمہوریت میں ہوتا کچھ. اب یہ پارٹی پی ایم ایل این جس طرح ڈیلے کرتی جائے گی آپ دیکھیے گا. دیکھیں ہم تو پی ٹی آئی ایز این اپوزیشن پارٹی ہم تو یہ رائٹ ریکگنائز کرتے ہیں پی ایم ایل این کا کہ وہ ہاؤس میں میجورٹی پارٹی ہے، وہ اپنا نیا وزیراعظم لانا چاہیں تو وہ لے آئیں. لیکن اصولی طور کے اوپر جب جمہوریت میں ایک کرائسس بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ الٹیمیٹ آربیٹر کی طرف جاتے ہیں، آپ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. نواز شریف صاحب اور جو بھی ان کو ایڈوائز کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کرائسس کو اللہ کرے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا اور بس دعاؤں سے ہی معاملہ حل ہو جائے گا، تو وہ تو نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ایک سکیم ہے اس میں سارے، اور یہ جتنا اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس دلدل میں اتنا گھستے جا رہے ہیں. اگر ان کی میں تھوڑی سی بھی عقل ہو تو اس سے پہلے کہ پی ایم ایل این کئی حصوں میں بڑھ جائے یہ الیکشنز کی طرف جائیں. لیکن مجھے لگتا یہی ہے کہ یہ الیکشنز کی طرف نہیں جائیں گے. صاحب آپ کہتے ہیں کرپشن کی ہے وزیراعظم نے 62-63 لگنی چاہیے. چودھری نثار صاحب تو کہتے ہیں بڑے شریف النفس انسان ہے وزیراعظم صاحب، اور شاید جو مشورہ دینے والے ہیں یہ ساری بدنیتی ان لوگوں کی ہے. ایسے شریف النفس انسان پر آپ کس طرح کے الزامات عائد کرتے ہیں جناب؟ صحیح ٹھیک. اچھا پہلی بات تو یہ ذیشان کہ یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ الزام بھی ہم نے عائد نہیں کیا تھا. آئی سی آئی جے کوئی پاکستان کی باڈی نہیں ہے، پاکستان کی کوئی کنٹرولڈ باڈی نہیں ہے. وہ آئے تھے یہ لے کے اسکینڈل، انہوں نے کہا 4 اپارٹمنٹس ہیں آف شور کمپنیز نیلسن اور نیسکول اس کو ہولڈ کر رہی ہیں. ہم نے کہا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی تو اس کے اوپر بھی ایگری کر رہی تھی کہ پارلیمان اس کی تحقیقات کرے، لیکن شروع آپ وزیر اعظم سے کرے، انہوں نے نہیں ہونے دیا. بالکل ایسا ہے. میں فواز صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت سر، قطع کلامی کے لیے معذرت، وقت کم ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر فیصلہ کل فرض کیجئے حق میں آتا ہے نواز شریف صاحب کے، ان کو کلین چٹ ملتی ہے، تو کیا آپ اسے تسلیم کریں گے اور معاملات پھر چلنے دیں گے؟ جو جیسا کہ کہتے ہیں کہ سیاست پر حملہ کیا جا رہا ہے، سازش کی جا رہی ہے، کیا معاملہ چلنے دیں گے، پھر تسلیم کریں گے آپ؟ دیکھو کلین چٹ کا تو نواز شریف کے اپنے وکیلوں کا بھی کیس نہیں ہے. ان کا کیس یہ ہے کہ ہمیں ڈسکوالیفائی کیے بغیر نیب کورٹ میں بھیج دیا جائے. تو کلین چٹ تو نواز شریف کے اپنے وکیلوں کے حساب سے بھی آؤٹ ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد. سو جو اونلی ڈیسیژن جس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا وہ ہے ڈسکوالیفیکیشن کا. 2 ججز پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائڈ ہیں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد. 3 ججز نے جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہے. مجھے پرسنلی 0% چانس لگ رہا ہے نواز شریف کے حق میں فیصلے کا یا اس فیصلے کا.
کہ وہ پرائم منسٹر رہیں گے. کیونکہ دیکھیں ذیشان، اگر آپ پرائم منسٹر ہیں اور آپ وارنٹ آپ کے ایشو ہو جائیں گے، آپ کو گرفتاری دینا پڑے گی یا آپ کو بیل لینا پڑے گی، ایک عجیب و غریب قسم کا پولیٹیکل کہہ لیں کہ میلو ڈراما شروع ہو جائے گا. بحران پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے آپ کا یقین ہے کامل، آپ کا یقین ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف آئے گا. فواد صاحب بہت شکریہ، وقت ختم ہو گیا، لیکن آپ نے جو بات کی ہے کل آپ سے فیصلے کے بعد دوبارہ بھی ہم سما کے پلیٹ فارم پر بات کی جائے گی. ایک بریک کا وقت ہے ناظرین، بریک کے بعد قانونی جو پہلو ہے اس کا وہ جانیں گے، ایکسپرٹ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا نظر آ رہا ہے کل کے فیصلے کے حوالے سے ان کو. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اب جانتے ہیں کہ قانون کیا کہتا ہے، قانونی رائے کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کامران مرتضیٰ صاحب اور بیرسٹر علی ظفر صاحب کا بھی مجھے ساتھ رہے گا. دونوں سے بات کرتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں. سر، فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا 21 جولائی کو وہ 3 رکنی بینچ نے کیا تھا. اب جو کل 11:30 بجے فیصلہ سنایا جائے گا وہی 5 رکنی بینچ ہوگا، جس میں 2 پہلے جج صاحبان موجود ہیں. انہوں نے جو آرگومنٹس ہیں وہ نہیں، اس میں حصہ نہیں رہے ہیں، انہوں نے سنے نہیں ہیں. تو سر یہ کس طرح سے ہوگا؟ کیا وہ جو پہلے فیصلہ انہوں نے دیا تھا وہ عبوری فیصلہ کنسیڈر کیا جائے گا اور دوبارہ سے نئے سرے سے وہ فیصلہ کریں گے؟ دیکھیے، اس میں جو اس کیس میں جو کچھ بھی اب تک ہوا ہے وہ پریسیڈنٹڈ نہیں ہے. پہلے 5 ججز کا فیصلہ آیا اور وہ آرڈر آف دی کورٹ بن گیا. اس میں 2 ججز نے ایک فائنل رائے دے دی اور پھر 3 ججز کی طرف سے جے آئی ٹی آ گئی. جے آئی ٹی کی جب رپورٹ آئی ہے تو گو کہ جے آئی ٹی بھی جو ہے نا وہ کسی قانون کے تحت نہیں تھی، اس ججمنٹ کے تحت تھی. جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے تو پھر اس پہ 3 لوگوں نے سنا. اب جے آئی ٹی کو 3 لوگوں نے سنا اس رپورٹ کے بعد اور اس فیصلہ بھی 3 لوگوں نے محفوظ کیا. اب صبح فیصلہ جو ہے 5 ججز کی طرف سے آ رہا ہے. تو یہ بات ایٹ لیسٹ میری سمجھ میں ایک وجہ کی بنیاد پہ نہیں آتی کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ تو بعد میں آئی ہے، ایک ڈیولپمنٹ تھی. ایٹ لیسٹ ان 2 ججوں نے سنے بغیر وہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ کس کے حق میں تھی، کس کے خلاف تھی. تو اب صبح 5 لوگوں کا فیصلہ دینا یہ تھوڑا سا میری سمجھ سے بالا تر ہے. ممکن ہے کہ کل وہ اس معاملے کی خود ہی وضاحت کر دیں اور کیا فیصلہ آتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے. مگر یہ تھوڑا سا مجھے ابھی تک جو ہے نا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ 5 ججز جو فیصلہ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، آپ بھی فرما دیجیے سر، کیا کہتا ہے ہمارا قانون؟ اور چونکہ یہ معاملہ اپنی نوعیت کا ایک انوکھا معاملہ اس لحاظ سے کہ اس طرح کا پہلے کوئی نہ کیس چلا ہے نہ کوئی فیصلہ آیا ہے، میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا سر کہ 2 جج صاحبان جنہوں نے پہلے خلاف فیصلہ دیا ہے شریف فیملی کے یا ان کے جو درخواست ہے اس میں ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور آرگومنٹس کا وہ حصہ نہیں رہے، 3 رکنی بینچ جو عمل درآمد کیس ہے اس میں بینچ 3 رکنی تھا. اب یہ 5 جج صاحبان ہیں تو سر کس طرح ہوگا؟ ذرا قانون کیا کہتا ہے ہمارے ناظرین کو ذرا آسان الفاظ میں اگر آپ سمجھا سکیں. جی بالکل، ایک غیر معمولی چیز تو ہے یہ کہ 3 ممبر بینچ امپلیمنٹیشن بینچ بنا. انہوں نے جے آئی ٹی کی رپورٹ 5 دن سنی، اس پہ بحث اور پھر ججمنٹ محفوظ کی. لیکن اب جو اناؤنس ہو رہا ہے وہ پھر 5 ممبر بینچ ہی اناؤنس کر رہا ہے. تو یہ تھوڑی سی کنفیوژن تو اس میں ضرور ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ 5 جج صاحبان نے اپنے ججمنٹ کی تشریح کی ہے اور اس تشریح کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ امپلیمنٹیشن تک تو یہ 3 ممبر بینچ ہونا تھا، لیکن جو فائنل فیصلہ ہے وہ 5 نے ہی سنانا ہے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 جج صاحب تو ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں نواز شریف صاحب کو، اور اگر ان باقی 3 جج صاحبان میں سے ایک جج صاحب بھی یہ فیصلے پہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، جو بھی وجہ ان کے فیصلے میں لکھی جائے، تو پھر یہ 3 جج کا جو فیصلہ ہے وہی میجورٹی کا فیصلہ سمجھا جائے گا اور نواز شریف صاحب پھر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ پہلے سے تھوڑی تبدیل ہو گئی ہے. پہلے تو یہ تھا کہ 3 ممبر بینچ نے فیصلہ کرنا تھا، اب 5 ممبر بینچ یہ فیصلہ سنائیں گے اور انہی کا ہی ججمنٹ سمجھی جائے گی میجورٹی ججمنٹ. تو 2 جج صاحبان جو ہیں ان کو تو میں نہیں دیکھتا کہ وہ اپنا مائنڈ چینج کریں گے، کیونکہ جو جے آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے وہ ایکچولی اسی کی وضاحت کرتی ہے جو ان 2 ممبر بینچ نے ڈیسائیڈ کیا تھا یا فیصلہ کیا تھا. تو وہ تو 2 ممبر بینچ وہی فیصلے پہ
قائم رہیں گے جو پہلے فیصلہ دیا تھا. علی ظفر صاحب قطع کلامی ہوگی سر قطع کلامی ہوگی، لیکن آپ فرما رہے ہیں سر وہ اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کریں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن سر اس میں جے آئی ٹی رپورٹ کے ساتھ ساتھ جو جن کے اوپر الزام ہے انہوں نے بھی کچھ ثبوت، کچھ دستاویزات بعد میں جمع کروائی ہیں، جیسے کہ اس دن جو نئی دستاویزات اکرم راجہ صاحب نے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے پیش کیے، تو کیا اس کو دیکھے بغیر بھی وہ اپنا فیصلہ مطلب تبدیل نہیں کریں گے؟ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے کہ اس کی بنیاد پر بھی وہ شاید تبدیل کر لیں، یا اس کو دیکھنا چاہیے ان کو؟ نہیں، وہ جو 2 جج صاحبان ہیں جنہوں نے آلریڈی ڈسکوالیفائی کر دیا ہے نواز شریف صاحب کو، انہوں نے تو اپنا بڑا کلیئر کٹ فیصلہ دے دیا تھا کہ ہمیں کوئی جے آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم نے تو جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ ہم نے خود دیکھا ہے اس پہ ہی ہم ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں. اگر یہ ہوتا، اگزامپل اگر آپ کو میں دوں، اگر یہ ہوتا کہ جے آئی ٹی ٹوٹلی نواز شریف صاحب کے فیور میں رپورٹ دیتی اور کہتی کہ نہیں ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے اور اب ہمیں یہ چیزیں انکشاف ہوا ہے، سورس آف فنڈ پتہ چل گیا ہے اور نواز شریف صاحب بالکل بے گناہ ہیں، تو اور ان کے خلاف الزام غلط ہے، تو پھر جو ہے ہو سکتا ہے کہ یہ 2 ممبر بینچ پہ پریشر ہوتا کہ وہ اپنا اوپینین جو ہے، جو فیصلہ ہے اس پہ کوئی نظر ثانی کریں. لیکن چونکہ ایسی بات نہیں ہوئی تو میں نہیں دیکھتا کہ کسی صورت میں یہ 2 ممبر بینچ اپنا چینج کریں گے. ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب، فیصلہ تو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں کہ کل کیا آنے والا ہے، لیکن سر آپشنز کیا ہیں؟ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپشنز ہو سکتی ہیں؟ کیا نااہلی یا ٹرائل کورٹ کو اگر بھیجا جاتا ہے تو تب بھی اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے نواز شریف صاحب؟ کیا اس کی پاسبلٹی، اور کیا یہ فل کورٹ لارجر بینچ کو ریفر کر سکتا ہے معاملہ؟ ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے. دیکھیے بینچ تو یہ پھر اب کل والا بینچ تو بڑا بینچ ہو گیا نا، 5 ممبرز بینچ ہو گیا. صحیح ہے. تو اب مزید اس سے بڑا بینچ بنانے کی تو کر بھی سکتے ہیں، مگر اس کی وجوہات ہوں گی. 2 ججز تو آلریڈی جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں، اور 3 ججز نے پھر بعد میں بھی معاملہ سنا ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ ایسا سٹیج نہیں ہے کہ اب اس سے بھی بڑے بینچ کے لیے وہ کہیں کہ کوئی بڑا بینچ، فل بینچ بنائیں آپ پوری، یا فل کورٹ بنائیں. تو یہ میرا خیال ہے ایسا ممکن نظر نہیں آتا. کر تو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا فیصلے ہو سکتے ہیں. فیصلے جو ہے نا اس میں پٹیشن جو ہے نا ایز اے ہول الاؤ ہو سکتی ہے، پٹیشن ایز اے ہول ڈسمس ہو سکتی ہے، پٹیشن پارٹلی الاؤ ہو سکتی ہے، اور اس میں اب دیکھ لیجیے نا اس میں آرٹیکل 62 63 کا ایک وہ ہے آپشن ہے کہ یہ انووک ہوگا یا نہیں. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو امیڈیٹلی جو ہے ایک ڈیکلریشن آ گیا، اور نتیجتاً جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے نا وہ ڈسکوالیفائی کر جائیں گے، وہ آفس ہولڈ نہیں کر پائیں گے. اور اگر کرمنل سائٹ پہ انہوں نے بھجوا دیا جس طرح سے اپنا جے آئی ٹی نے کہا ہے 9/5 میں کہ بھجوائیں، تو اس کے بعد جو ہے نا لیگلی میں کہہ رہا ہوں، اخلاقی یا سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا، وہ لیگلی جو ہے نا وہ یہ پرائم منسٹرشپ یہ ہولڈ کر پائیں گے. ایک لمب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ کہیں کہ جی ایسٹس کے حوالے سے جو ہے نا غلط ڈیکلیریشن آیا یا پرام آف شاہی غلط آیا، اور اس میں جو ہے نا فردر جو ہے نا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، انکوائر ہونا چاہیے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کمپلینٹ فائل کروائیں. ان کے پاس بھی روپا میں یہ پروویژن ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہو سکتی ہے کہ آیا جو ہے نا کوئی جعل سازی ہوئی ہے، وہ فونٹ والا معاملہ ہے، کوئی ٹیمپرنگ والے معاملے ہیں، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا وہ مقدمات درج کرنے کے بھی احکامات ہو سکتے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے پرام آف شاہی اس میں انوالو دیکھا. تو ابھی بہت سارے آپشن ہیں. لیٹس ہوپ کہ ہاں کہ کیا ہوتا ہے، ہوپ فار گڈ. اللہ کرے کہ ملک کے لیے اچھا ہو، قوم کے لیے اچھا ہو. گڈ فار کنٹری، یس بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں تو ملک کے لیے سوچنا ہے. اچھا علی ظفر صاحب، آپ بھی سر اس طرف بتا دیجیے گا کہ کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں. اور دوسرا سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اگر فیصلہ فرض کیجئے حق میں آ بھی جاتا ہے اس معاملے میں، تو کیا جو باقی کیسز ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ بھی آتا ہے، چونکہ وہ ریلیٹڈ ہیں، شریف فیملی سے ہی ریلیٹڈ ہیں، تو کیا وہ معاملات الگ سے ان کا کیس چلتا رہے گا، وہ بھی اسی فیصلے میں نمٹا دیے جائیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو میں ایک پریڈکشن تو بڑی کلیئرلی کر دوں جس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نواز شریف صاحب کے حق میں نہیں آئے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ اس وقت یہ کہیں کہ بالکل نواز شریف صاحب کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور وہ بالکل ٹھیک ہے سارا معاملہ اور پٹیشن ہم ڈسمس کرتے ہیں. تو سر پھر اس صورت میں ان کے پاس آپشنز کیا رہ جائیں گے وزیر اعظم صاحب کے پاس؟ میرا خیال ہے اب دونوں فیصلے جو آئیں گے اس کے بعد ان کو بہت سیریسلی ریزگنیشن کا سوچنا پڑے گا. ایک تو پاسبلٹی یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ کریں کہ چونکہ اس میں ابھی ایویڈنس جے آئی ٹی تک آیا ہے لیکن
دوسری سائڈ کو کراس ایگزامینیشن یا جرا کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اس لیے ہم اس میٹر کو، اس سارے ایشو کو، کرمنلٹی کو ہم ٹرائل کورٹ کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ وہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کوئی جرم ہوا ہے، کیا کوئی کرپشن ہوئی ہے، کیا کوئی منی لانڈرنگ ہوئی ہے. سر بالکل ٹھیک ہے، بالکل اگر وہ اس طرح پیش کر دیتے ہیں، بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے علی ظفر صاحب، ٹھیک ہے سر. سر ٹائم کم ہے، میں کامران صاحب مختصر پلیز بتا دیجیے گا نواز شریف صاحب کے پاس آپشنز کیا رہ جائیں گے؟ جی اگر تو دیکھیے، اگر تو صرف کرمنل سائڈ پہ معاملہ جاتا ہے یا الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے تو پھر اگر انہوں نے آپشن ایک تو یہ ہے کہ وہ کنٹینیو کریں، لیگلی تو وہ کر سکیں گے، باقی پولیٹیکلی ہم بات نہیں کرتے یا اس کی اخلاقی طور پہ بات نہیں کرتے. اور اگر تو وہ آ جاتا ہے 62 63 انووک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ریزائن کریں یا نہ کریں، ان کو عہدہ چھوڑنا پڑے گا ان اینی کیس، چھوڑنا پڑے گا ہوتا اس صورت میں. ٹھیک ہے، ٹھیک. علی ظفر صاحب اور کامران مرتضی بہت شکریہ. ناظرین پوری قوم کی طرح ہمیں بھی انتظار ہے کہ کل فیصلہ کیا آتا ہے اور اس پر مزید جو بحث ہے وہ بھی ہوگی اور بہت سارے شاید موضوعات کھل جائیں گے بحث کے لیے. بہرحال ذیشان ملک کو پروگرام آواز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.